ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالماجد عزیز اور آج ہم نے بات کرنی ہے لبرلزم پر، لبرلزم کی تاریخ پر، اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر۔ میں نے لبرلزم کو جانا پروفیسر تیمور سے، جو کہ لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنس کے میوزیشین ہیں۔ وہ خود تو لبرل نہیں ہیں، البتہ انہوں نے لبرلزم کو ڈیفائن کیا ہے۔ اور سعید مزمل سے، جو کہ ایک سوشل کریٹک ہیں، جرنلسٹ ہیں، کیپٹل ٹی وی پر شو کرتے ہیں، خود کو لبرل کہتے ہیں۔ میں نے ان کی پوڈ کاسٹیں بہت ساری دیکھی ہیں، عباس حیدر کے ساتھ اینکر جو ہیں، تھنک سم چینل پہ بھی ہیں، اور مزمل کے ساتھ دی بلیک ہول پر مکمل لیکچر ہے ان کا 2 گھنٹے کا۔ اور پرویز ہود بائے کی ویڈیوز بھی دیکھیں، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں فزکس کے، خود کو سیکولر، لبرل، لیفٹسٹ سب کچھ ہی کہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو لبرل، سیکولر اور لیفٹسٹ تینوں کہتا ہوں۔ میں نے ان کی پوڈ کاسٹیں دیکھی ہیں، مورو پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ان کی، اور پھر نعیم سکندر کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ بھی، اور وجاہت مسعود صاحب کی ویڈیو ٹویٹس، اور بھی بہت سارے ٹویٹس دیکھتا رہتا ہوں لبرلس کے، ماروی سرمد وغیرہ جیسے ہیں۔ تو دوسری طرف جو لبرلزم کو کاؤنٹر کرنے والے ہیں، ان میں کیسر احمد رہجا، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ٹرینر، ڈیبیٹ کرتے ہیں لبرلوں، ملحدوں اور سیکولروں کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ساحل ادیم صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب۔ اور آج ہم نے تجزیہ کرنے کی کوشش کرنی ہے لبرلزم پر۔ ایک لبرلزم کا جو تصور ہے اس وقت وجود میں آیا جب یورپ میں 17ویں سنچری میں چرچ کے مظالم جو ہے نا وہ عوام پر بہت زیادہ تھے، اور چرچ ایک بادشاہ سے بھی زیادہ پاور رکھتا تھا۔ چرچ اور بادشاہوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ عوام اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس وقت کا ان سے بہت زیادہ تنگ تھے، وہ ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو پھر فرینچ ریولوشن آیا، مارٹن لوتھر جو کہ ایک بہت بڑے ریولوشنسٹ تھے، بہادر تھے، جنہوں نے چرچ کی پاور کو توڑا اور ان سے آزادی حاصل کی۔ یوں اس فلسفے نے ان لوگوں کے اندر اپنی جگہ بنائی۔ اس کو شروع میں لکھنے اور ترتیب دینے والے جان لاک تھے۔ لبرلزم کی اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ لبرلزم کے اندر ایک شخص کو ہر طرح کی شخصی آزادی ہوگی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں وہ آزاد ہوگا، وہ جس طرح سے مرضی چاہے اس کو پوری کرے، وہ اس میں بالکل آزاد ہے، ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ آزادانہ سیکس کر سکتا ہے، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بھی اور سیم جینڈر کے ساتھ بھی، کسی سے بھی ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کا نشہ کر سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کا وہ لباس پہن سکتا ہے۔ اور لبرلزم کے اندر فریڈم آف سپیچ ہوگی کہ کسی پر بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور بولنے کی آزادی ہوگی، کسی بھی طرح سے آپ بولیں، ریاست کے خلاف بھی بات کرنی ہے، وزیر اعظم، آرمی چیف یا مذہبی شخصیات پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، مذہب کی تعلیمات پر بھی آپ، یعنی فریڈم آف ہر طرح کی سپیچ ہوگی آپ کو۔ اور اسی طرح سے لبرلزم کے اندر فریڈم آف پریس ہوگی، کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی، جو خبر ہوگی اس کو بالکل آزادانہ طور پہ دکھایا جائے گا، کسی کا دباؤ نہیں لیا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق ہوں گے لبرلزم میں، اقلیتوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اور لبرلزم کے اندر فیمنسٹ جیسے عورتوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے، مردوں کے جو حقوق ہوں گے وہی عورتوں کے حقوق ہوں گے۔ لبرلزم کے اندر جمہوریت ہوگی، ووٹ سے ایک حکومت بنے گی، اور جو حکومت ہوگی وہ ریاست سیکولر ہوگی، یعنی مذہبی تعلیمات جو ہیں وہ ریاست پر اثر انداز نہیں ہوں گی، چاہے ریاستی اقدامات مذہبی تعلیم کے مخالف ہوں۔ تو اگر ایک ریاست نے یہ طے کرنا ہے ریاست کو آگے لے کے جانے کے لیے، تو اس میں اگر مذہبی معاملات اس کے مخالف آ رہے ہیں تو وہ اس کی احتیاط نہیں کرے گی۔ لبرلزم جو ہے وہ سائنس پر بلیو کرتے، سائنس کو اہمیت دیتی ہے، سائنس کو اہمیت ہوگی۔ اور لبرلزم کا ایک جو سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہے فری مارکیٹ اکانومی کا، گورنمنٹ کی مارکیٹ میں انٹرونشن نہیں ہوگی۔ تو ایک انویسٹر جو ہے وہ آزاد ہوگا، بائر سیلر پہ ریٹس طے ہوں گے۔ اسٹاکر کی آپ ایک مثال لے سکتے ہیں، کوئی ریاست جو ہے اگر اسٹاک کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے جب اس کو ریلیز کرے وہ اس میں آزاد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹاک پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے اسٹاک کی جو فری مارکیٹ اکانومی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لبرلزم، آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جو مثبت پہلو بھی ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس میں منفی پہلو کون سے ہیں۔ اس میں جب آپ شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس انسان کی سوچ پر اس کا اور اس کی سائیکی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اب اس پر پوری ایک سٹڈی ہے، اس کا انسان کی انٹر پرسنل ریلیشن شپ پر اور ہیپینس پر ایک منفی اثر پڑتا ہے، جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اگر ڈپریشن سے نکلا نہ جائے، ڈپریشن کی مقدار بڑھتی جائے، تو انسان ظاہری بات ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جو کہ ایک یورپ میں خودکشی کرنے کی وجہ بھی ہے۔ دوسرا، اس میں آپ کسی سے بھی سیکس کر سکتے ہیں، اپنے سیم جینڈر سے بھی۔ آپ کو اندازہ ہے اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ منکی پاکس کے زیادہ کیسز والے لوگ کون تھے؟ وہ گے ہی تھے، سیم جینڈر کے ساتھ سیکس کرنے والے۔ اور ابھی اسلام آباد میں جو اتنا ایڈز پھیلنے کی وجہ کیا ہے، اور کن لوگوں کے اندر یہ ایڈز پھیل رہا ہے، تو وہ بھی زیادہ تر گے ہی تھے۔ اور جب میں نے اس فلسفے کو پڑھا اور سنا تو میں نے اس میں یہ نچوڑ نکالا کہ یہ تو سارا فلسفہ ہی ایک اچھے اخلاقیات اور بڑی سوچ و بچار کرنے والے کے لیے ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ اس فلسفے کا ایک بری اخلاقیات اور خالی دماغ والے انسان پر کیا اثر پڑے گا، اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جس میں بنج کنزپشن آف انٹرٹینمنٹ ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ اپنے عروج پر ہے، تو ایسے انسانوں پر شخصی آزادی کا کیا اثر پڑے گا، یہ لبرلزم کے پورے فلسفے کا اس کا کیا اثر ہوگا۔
اچھا میں نے یہ جو فلسفہ دیکھا ہے وہ اس انسان کے لیے ہے، اس انسان میں جس میں صرف مثبت اور مثبت خواہشات پیدا ہوتی، مثبت سوچ ہو، ٹھیک ہے. ایک دیکھیں ایک ریپ کرنے والا بھی جو ہے نا وہ خواہش ہی رکھتا ہے. تو جب یہ انسان خود کی اتنی زیادہ شخص آزادی محسوس کرے گا تو پھر آپ کے گورنمنٹ کے قانون چاہے کتنے مضبوط ہوں، آپ نے ریاست کو اسٹیٹ کو کتنا ہی مضبوط کر دیا ہے تو وہ بالکل بھی کام آنے والے نہیں ہیں. اب ان دا اینڈنگ ایئر آف مارچ 2021 میں 8,45,734 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے انگلینڈ کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی 2022 میں مارچ میں 70,330 جو ہے ریپ کیسز ایک مہینے کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اور جب اس انسان کے اندر پاور آئے گی، جس کے اندر یہ خود شخصی آزادی کا اتنا گہرا جو تصور ہے، تو اس نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. دیکھیں نازی اور ہٹلر وغیرہ کس کے فلسفے سے متاثر تھے، ان کی آئیڈیالوجی کس سے متاثر تھی؟ زیادہ نیچے سے متاثر تھے. نیچے کون تھا؟ نیچے ایک فلسفر تھا یورپ کا، جس نے مذہب سے آزاد، فطرت سے آزاد خودی کا ایک پورا فلسفہ دیا تھا کہ آپ مذہب سے آزاد اور فطرت سے آزاد ہو کر سوچیں گے تبھی اپنی خودی کو حاصل کر پائیں گے. تو ہٹلر نے کیا 70-80 لاکھ لوگوں کو مارا. اور اسی طرح سے اولڈ رائٹ موومنٹ ہے وہ بھی نیچے سے متاثر تھی، جس سے متاثر ہو کر لوگ قتل تک کرتے ہیں. 2015 میں امریکہ میں چرچ میں جو فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا وہ اولڈ رائٹ موومنٹ سے اس نے اوپنلی کہا کہ میں متاثر تھا. ٹھیک ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نیچے کا یہ ارادہ تھا، لیکن ہم نے تو کسی بھی فلسفے کے نتائج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اقبال کی جو خودی کا فلسفہ تھا اس سے تو لوگوں نے متاثر ہو کے آزادی کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے آزادی لی. اور لبرلزم کے اندر ایک بہت ہی حیران کن بات جو مجھے بہت ہی عجیب لگتی ہے وہ یہ کہ آپ ان پر ماں باپ کو اپنی بات پر قائل کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایج شیم نہیں کرنا چاہیے، تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں ایج کی بنیاد پہ میچورٹی نہ سکھاؤ. 60 سال تمہاری عمر ہے اور تم نے جنگ ماری زندگی میں، اس کا مطلب نہیں ہے تم تھرڈ پیرنٹ جو خود ڈائیورس ہے جس کی آج تک آپ کی والدہ سے بنی نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا شادی کہاں کرنی ہو، آپ اس کا صحیح مانیں گے کہ آپ نے کرتوت کی ہے، آپ کی اتھارٹی کیسے سبسٹانشیٹ ہوگی کہ آپ جو اوپینین دے رہے ہیں وہ کوالٹی والی ہوگی. اور نہ ہی آپ کو ان کی بات کو ماننے کے قائل ہیں. چلیں آپ نہ مانیں، شاید ان کو معلومات نہیں ہوں گی اور آپ صحیح ہوں گے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ادب کے دائرے کے اندر بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. بالکل وہ غلط ہو سکتے ہیں، آپ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو منایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس فلسفے سے میرے نزدیک ایک انسان میں جو ماں باپ سے محبت کا مادہ ہے وہ جاتا رہتا ہے اور جس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے پھر اولڈ ہوم وجود میں آتے ہیں. اور لبرلزم کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام کا جو تصور ہے وہ کتنا حیران کن ہے. بلکہ سوشلسٹ چلیں آپ مذہبی لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں یا اسلامی یا جو مسلمان ہیں ان کو تو نفرت ہی ہے، یہ جذبات سے سوچتے ہیں، ریشنل تھنکنگ تو ہے ہی نہیں مذہبی لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو سوشلسٹ تو لبرلزم کو ایکسپوز کرنے میں لگے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا تو بڑا شدید اختلاف ہے کہ اس فلسفے کو تو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. سمجھتا ہوں کہ لبرلزم بیسکلی سرمایہ داروں کا فلسفہ ہے، سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنے کا فلسفہ ہے اور سرمایہ داری نظام کا ایک الٹیمیٹ فلسفہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپنے آپ کو لبرل نہیں کہتا بلکہ میں لبرلزم کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. اب سرمایہ دارہ کانسیپٹ کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا کسی بھی شخص کو انفرادی ملکیت اور نجی ملکیت کا حق ہونا چاہیے کہ وہ ذرائع پیداوار کا حاکم ہوگا. کوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی اس سے یہ حق نہیں لے گی اور وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے گا اور جس طرح سے مرضی اس کو استعمال کریں. تو دیکھیں کیسے ایک ملک چلے گا. تو اس طرح سے تو ایک امیر تر ہوتا جائے گا اور ایک غریب جو ہے غریب تر ہوتا رہ جائے گا. تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایک انسان کو لبرل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مسلمان کو تو چھوڑیں کہ ایک انسان کو لبرل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ سوچیں. شکریہ.